بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سے سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں پاک میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں، حالانکہ حالات دن بدن عروج کی جانب روا تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جتنے بھی خدا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی خدا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ ہم حبیبی یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو میرے دو سوال ہے، ان کے جواب دے۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے دو سوال ہے؟ کہا پہلا ایک، پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ تشریف لے آئے۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہے۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند دو لخت ہوا، ادھر حبیبی یمنی قدموں میں گرا۔ عرض کرتا ہے حسن بے مثال ویکھ کے، آمنہ دلال ویکھ کے، حورانو ویرشک آ گیا، آمنہ دلال ویکھ کے۔ یمنی نے کلمہ پڑھ لیا، انگلی دا کمال ویکھ کے۔ یمنی نے کلمہ پڑھ لیا، انگلی دا کمال ویکھ کے۔ آقا کلمہ پڑھا دے۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا۔ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے حضور نے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح، تیرا دوسرا سوال کیا تھا۔ آقا اب جرت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی بتا دے، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا۔ تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاوے تو دی ہے لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہے لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا، حبیب ہوں جو بچی بول نہیں سکتی، بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا یہ کیسی ہوا؟ بیٹی کہتی ہے، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی۔ بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی برات تھی، لب پہ سب کی یہ نعت تھی۔ بابا چاند دلخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، جومتا ہی جومتا، شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر، میرے بیٹے کیا تھا۔ کہا وہ ایک نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے، بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا، جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتے ہو؟ بابا آبروئے آنکھیں عین ساز زلفیں جیسے کاف تھا، بابا چاند میں جو طاق تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا، جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ اب تم تو بھی مان لو، یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔